الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 31 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، منیبین الیہ منیبین الیہ واتقوه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ بادشاہ نے فنا کے بسیرے سے لے کے جنت الفردوس تک کا سارا راستہ کھول کے بیان کر دیا۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی حسن کا نچوڑ ہے، اہل ایمان کے چراغوں کا روشن چراغ ہے۔ اس قدر اللہ بادشاہ نے ان راستوں سے عجاب اٹھائے اور کتنی مہربانیاں فرما رہا ہے اس جہاں کا مالک حضرت انسان پہ۔ اتنی رازداریوں کون بتائے گا، اتنی دیداریاں کون کرے گا؟ اے میرے عزیز دوست، دیکھنا کہ اپنی اس وراثت پر جاگیر سے محروم نہ ہو جانا جو تیرے رب نے تجھے عطا کی ہوئی ہے۔ 3 چراغوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت کریمہ۔ کسی بھی صاحب ایمان کے سینے میں یہ وہ 3 چراغ ہیں۔ کسی بھی بت پرستی سے، کسی بھی آفت اور مصیبت سے وہ بندہ خدا نجات حاصل کر گیا جس نے آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اس قاعدہ کی روشنی کے مطابق ان حسین راستوں کے، وسیلوں کے اور سبیلوں کے ذریعے یہ 3 چراغ جلائے، وہ اپنی منزل کو پا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں، منیبین الیہ، جب ان ویسوں اور بت پرستیوں، صنم پرستیوں کی غدارتوں اور گندگیوں کے زندانوں سے نجات نصیب ہوئی تو میرے دل پر میرے رب کی تاجداری کا چاند طلوع ہوا۔ میں نے اس قاعدے کی اطاعت کی، میں نے جہاد اکبر میں قدم رکھا، اس کفر اور شرک کے جگر کے ٹوٹے کر گرا۔ دنیا کے بت قدوں میں پھیلا وہ گر خدا کا،
میرے آقا علیہ السلام کے سینے کی ٹھنڈک نے مجھے بچا لیا۔ اے دوست، پیوستہ رہ شجر سے امید بہر رکھ، نا امید نہ ہو، غم نہ کر، خوف نہ کر، تیرے آقا علیہ السلام تیرے سامنے وہ دنیا کے رہنما، وہ تیری شفاعت کر رہے ہیں تیرے رب کے سامنے۔ اس مالا کا پہلا موتی اور پہلا چراغ خوب سمجھ لو۔ آیت کریمہ کتنی حسین دنیا کا پتہ بتا رہی ہے۔ انابت دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے 4 دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو۔ ایسا بے نیاز ہوا فانی دنیا سے، دیکھتا ہے تو اپنے رب کو دیکھتا ہے، عجیب انسان ہے یہ، اس کے رب نے اس کو یہ ملکہ دیا ہے اور دے کر بھیجا ہے انصر فرازیوں سے۔ جب ہم کلام ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہوتا ہے۔ جب بسیرے بناتا ہے تو رب کی قربتوں اور رفاقتوں میں بناتا ہے، ان نزاکتوں کی حسین دنیا میں قرب الہی کے مدارج میں رواں دواں۔ اپنے مہربانوں کو یہ بات بتا دو، جو اختیار مجھے رب نے دیا ہے وہ میرا ذاتی نہیں ہے، میرے مہربانوں مہربانی کرنا مجھے معاف کر دینا، یہ جاگیر میری ذاتی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتا ہوں۔ کیا منصب جلیلہ تھا، کیا باران رحمت تھی، کیا توحید کا حسن تھا، کتنا اثار و قربانی تھا۔ بندے خدا تو بھی اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو۔ یہی چیز لے کے میں ملا اللہ سے آپ کی طرف آیا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی ٹھیکیداری تھانے داری نہیں ہے، میں تمہارا پاسدار اور پاسبان نہیں ہوں، میں تمہیں بھلائیوں کی طرف بلاتا ہوں۔ منیبین الیہ، صبح سویرے اندھیرے اندھیرے، چل سجنا دے دے رے۔ صبح پر نور اپنا بوریا بچھونا کندھوں پہ رکھے ہوئے یہ مرد مجاہد خرامہ خرامہ جہاد اکبر کی طرف علم بردار ہوا، جی دار ہوا، سردار ہوا۔ یہ کس کی تلاش میں ہے؟ اپنے محبوب سے عہد پورا کر رہا ہے، اپنے محبوب کو تلاش کرتے، اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، ایک آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا کسی نامحرم کو۔ کیا حیاداریاں نصیب ہوئی اس قاعدہ حق سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا۔ میری زندگی پہ
احسان تمہارا. میں آپ علیہ السلام سے وعدہ وفا کرتا ہوں. میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. مجھے میرا رب کافی ہے. میرے دل میں جو تاجداریاں ہیں، جو سرداریاں ہیں، جو مختاریاں ہیں، وہ اس مختار کل کی ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کیا نسبت نصیب ہے مجھے. وہ جو میں ویسے افتخار، یہ تاجداریاں اس وقت مجھے عطا ہو گئی تھی جب آپ علیہ السلام کی نگاہ خیر کی شفاعت ہو چکی ہے. پہلا چراغ انابت کا ہے. انابت کیا تھی؟ تجھ بن جو دل لگتا نہیں. میں کذب اور جھوٹ کے بسیروں میں کبھی نہیں رہوں گا. میری شناخت اور پہچان ہی ہے، میری تخلیق ہی یہی ہے. تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں میں. تو اونچی پرواز رکھتا ہے. اللہ نے تجھے بہت بلند قد و قامت عطا کی ہے دنیا میں. ساری کائنات تیرے سامنے متی ہے. ساری کائنات نے گواہی دے دی. ساری کائنات سراپا احتیاج ہوئی. تیرے سر پہ جو خلت سلطانی کا تاج دیکھا تو سر نگو ہو گئی. یہ حق ہے. اپنے پروردگار کے سنگ سنگ رہتا ہے. دنیا سے بے نیاز ہے. اس کی رنگینیاں کائنات میں بکھر گئی ہیں. یہ گواہیاں، یہ شہادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے. منیبی نئی دیکھی ہے نابت دل کے ٹکڑے اور جگر کے ٹکڑے کر کے اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے قدموں میں ڈالے. جو کچھ تھا رائے خدا میں لٹا گیا. ہر دکھ سہ گیا، ہر تکلیف صدمہ سہ گیا. دنیا والوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا. کتنا سجیلا ہے، کتنا پر نور ہے، کتنا مسحور ہے، کتنا معمور ہے. اجمال باری کے حسن سے اس کو انابت کہتے ہیں. وَاتَّقُوا جو ہی انابت کا چراغ جلا مجھے تقوی نصیب ہوا. اگلا حجاب اٹھ گیا. کسی کو محل چباروں کی فکر ہے، کسی کو دولت و دنیا، کسی کو اقتدار و اقتدار کی حوث ہے. مجھے اپنے محبوب کے بچھڑ جانے کی جو پل پل نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی. کہیں میرا محبوب مجھ سے بچھڑ نہ جائے.
کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں اپنی جاگیریوں سے. جو خلت سلطانی کا لباس مجھے پہنایا گیا مجھے ہر رشتے سے عزیز ہے. میں اس کا پاسدار رہوں گا کیونکہ میں نے رب سے وعدہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دیکھنا میرے حبیب علیہ السلام کی پیٹھ خالی نہ چھوڑ دینا. میرے حبیب علیہ السلام کو ان مازوں میں ان جہتوں میں تنہا نہ چھوڑ دینا. میرے آقا علیہ السلام کا سینہ ہے پر نور، وہ پہلا گھر خدا کا. ہر چیز قربان ہو رہی ہے. اللہ کا بیت اللہ اور کعبہ بھی سراپا نیاز ہے. جب میں آپ علیہ السلام کی چہرہ انور کی طرف نیاز مندی سے کھڑا ہوتا ہوں، میری پیٹھ کعبے کی طرف ہوتی ہے. اس راز کو سمجھ جاؤ. واتقوہ، میں ایک پل بھی اپنے حبیب علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں سسک کے جان دوں گا. یہ جان دینا میرے لیے آسان ہے، میں اپنے محبوب سے نہیں بچھڑ سکتا. واتقوہ، اگلا چراغ. دنیا کیا کر رہی تھی؟ اور اللہ جل شانہ کا یہ مجاہد فنا سے بقا کی طرف خرامہ خرامہ اپنے بالوں پر میں اپنے رب کی تجلیاں لیے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں سلامتی سے پہنچ گیا. واتقوہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ. کون ہے دنیا میں جو میری سرفرازی کے سامنے سر اٹھائے جو مجھے عطا ہوئی؟ میں کوئی دنیا والوں کا منگتا نہیں ہوں، میں اپنے رب کا منگتا ہوں جس نے مجھے یہ عطا کیا ہے. یہ گنجینہ ہے رحمت، یہ عطائے، یہ وفائے اللہ نے مجھے اجازت دی. اللہ کے مقرب بین فرشتے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتے اپنے رب کی طرف. یہ حضرت انسان ہے. جب بھی دل چاہتا ہے اچھلتا کودتا دوڑتا دروازے کھول کے اپنے رب کے روبرو کھڑا جاتا ہے. مرحبا اہلاً و سہلاً. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ. سارے مقدمے اپنے رب کی عدالت میں پیش کرتا ہے. اللہ بادشاہ پوچھتے ہیں تیرے ساتھ کس نے زیادتی کی؟ کیوں روتے ہو؟ کس نے مارا؟ 5 وقت کی نماز کی بات نہیں ہے، ہر وقت کی بات ہے. جب بھی تو چاہ
اپنے رب پہ روبرو کھڑا ہوا، سارے دکھڑے اس جہاں کے پروردگار کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دو۔ اپنے مشت خاک ہونے کا خوف، اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی شرمندگیاں یہ سامان لے کے برگاہ عزتی کے سامنے جاتا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا۔ دنیا والوں نے مجھ پہ دروازے بند کر دی، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ آج میں بہت تنہا ہوں، ہر ایک نے مجھے دھکے دیے۔ فرد جرم یہ تھا، اے میرے رب، میں نے دل کے ناخانوں میں جو تجھے سمایا ہے میری مجبوری ہے۔ اپنے دکھڑے اپنے پروردگار کے سامنے سناتا، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے، اپنے مشت خاک ہونے کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ جو سانسیں اور حیات اس نے دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سر بسجود۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ تیسرا چراغ صلاۃ کا ہے۔ صلاۃ کیا تھی؟ اپنے محبوب کی اطاعتوں میں میں ڈل گیا، ان روانیوں میں میں ڈل گیا، ان شائستگیوں میں میں بہ گیا۔ یہ رہنمائیاں رم جم میرے دل پر برستی ہے۔ میں غور مقصود ہوا رب جلیل کا، میرا بیٹھنا بھی صلاۃ، میرا چلنا بھی صلاۃ، میرا سونا بھی صلاۃ، میرا ہنسنا بھی صلاۃ، میرا رونا بھی صلاۃ، میرا ظاہر بھی صلاۃ، میرا باطن بھی صلاۃ۔ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے۔ اے میرے عزیز دوست، آیت کریمہ میں ان رحمتوں اور برکتوں، ان عطاؤں کی بات ہے۔ اہل ایمان کے سینے میں یہ چیز چراغ ہے، اس کی شناخت ہے۔ ہر رشتے کو ٹھکرایا، ہر زندان کے بسیرے کو توڑ ڈالا۔ معراج و دیدار کے لیے سرفراز ہوا۔ اپنے سچے پروردگار کی تجلیاں لے کر اپنے رب کے سامنے، یہ کیا سامان تھا؟ یہ وہی صداقتیں، وہی نزاکتیں، وہی رفاقتیں، وہی عزاداریاں، وہی پردے داریاں، وہی رنگینیاں جو اس قاعدے کے حسین اور راک سے موتی سمجھ کے میں نے چنے اور اپنے سینے میں سجائے۔ سلام قولا من رب رحیم۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں،
ولا تکونوا من المشرکین. یہاں بات کھل گئی ہے. جو ان 3 چراغوں سے محروم ہوا وہ بت پرستیوں اور شرک کا شکار ہو گیا. اس آیت کریمہ میں ایک مشرک اللہ شرک کرتا ہے، کسی پتھر یا مٹی کے بت کو سجدہ کرتا ہے، اس سے وہ امید رکھتا ہے جو رب سے کرنی چاہیے. آج باطنی بت خانے بھی ٹوٹے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی. یہ وہ باطنی بت خانے تھے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. مگر میری رحمتوں کے صدقے یہ چراغ مجھے نصیب نہیں ہوئے. مبادہ تو کہ شرک اور بت پرستی کا شکار ہو جائے گا. کسی بھی بت خانے اور کسی بھی شرک اور کسی مصیبت اور لاکی اور وحشت سے بچنے کے لیے تیرے سینے میں اللہ نے آج 3 چراغ جلائے اور سارے کے سارے اس کی رحمتوں اور برکتوں کے موتی ہیں. یہی سامان لے کے تو اس سال میں پانی سے اس مسافر خانے سے اس 2 گھڑی کے سفر میں سرخرو ہوا، اپنے تخلیق کے مقصد کو پایا، اپنے آقا مولا علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کی، خدا کے نبیوں اور رسولوں کی شفاعت کا حقدار ہوا، سر بسجود ہوا، کلمہ حق نصیب ہوا. اور وہ منصب اعلیٰ جو کائنات میں کسی کے پاس نہ تھا، تجھے صاحب ایمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، سکھ چین کی دنیا میں زندہ جاوید ہوا. اللہ سے دعا ہے بار الہ مہربانی کرنا، معاف کرنا. اللہ ہماری خطائیں معاف کرنا. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما. اللہ موت سے پہلے موت کا سامان نصیب فرمانا. اللہ ہم سب کو آپس میں مہر و محبت نصیب فرما. اللہ ہمیں اس گروہ میں رکھنا جو سب کو معاف کرتے ہیں، جو سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. اے جہاں کے مالک تو ہم سے راضی ہو، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمانا. بار اللہ یہ وطن عزیز ہماری مسجد ہے، ہماری سجدہ گاہ ہے. تو بہت قوت والا ہے، ہمارے گھر کی حفاظت فرمانا. اللہ پر اسلام کی امت کو ہدایت کے فیصلے فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، رحم فرما.